بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے قلوب، انسان کے دل اللہ رب العزت کے انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے. انسان کے قلوب اللہ رب العزت کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسا کہ وہ ایک ہی دل ہو، اور اللہ رب العزت جس طریقے سے چاہتا ہے اس کے اندر تصرف کرتا رہتا ہے. جس کے دل کو چاہتا ہے اطاعت اور فرما برداری پر لگا دیتا ہے، اور جس کے دل کو چاہتا ہے نافرمانیوں کی طرف پھیر دیتا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے دعا فرمائی، یا مصرف القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں پر تصرف کرنے والے، صرف قلوبنا علی طاعتک، آپ ہمارے دل کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کی طرف پھیر دیجیے. پیچھے حدیث پاک کے اندر بات آئی ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے ان کی صفات کمالیہ اور عظمت شان اور اس کی کبریائی کو بیان کرنے کے لیے قرآن حدیث کے اندر کوئی الگ زبان استعمال نہیں کیا گیا ہے، کوئی الگ زبان نہیں ہے. تو لہذا اللہ رب العزت کی صفات کو بیان کرنے کے لیے بھی ہم وہی زبان استعمال کرتے ہیں جو انسانوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کے دو انگلیوں کے درمیان انسان کے دل ہیں، تو اس حدیث پاک کا صرف اتنا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت دلوں پر تصرف کرنے والے ہیں، دلوں پر قبضہ جمانے والے ہیں، اور جدھر چاہتے ہیں وہ انسان کے دل کو پھیر دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں، ہم یہ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ واقعی اللہ رب العزت کے ہاتھ ہیں اور پھر اس میں انگلیاں ہیں اور انسان کے دل اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت یوں پلٹتے رہتے ہیں، پھیرتے رہتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت فرما برداری اور نافرمانی کی طرف دلوں کو پھیرنے والے ہیں، اس پر قبضہ ہے. جیسا کہ ہم انسانوں کے بارے میں آپس کے محاورے میں ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص تو ہماری مٹھی کے اندر ہے، فلاں شخص ہماری مٹھی کے اندر ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہماری مٹھی میں آ کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہ مطلب ہے کہ ہم اس کے اندر جیسا چاہیں تصرف ویسا کر سکتے ہیں. ہم جس کام کے اوپر اس کو لگا دیں وہ کام کرے گا، جس سے ہم منع کر دیں اس سے رک جائے گا. تو اس حدیث پاک کے اندر جو بتلایا گیا یہی بتلایا گیا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک دعا فرمائی ہے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیجیے، نافرمانی کی طرف اور سرکشی کی طرف نہ پھیر، بلکہ اپنی اطاعت اور فرما برداری کی طرف پھیر. ہمیں اس حدیث پاک سے تعلیم ملی کہ ہمیں بھی ہمیشہ اس دعا کو کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے اور اپنی اطاعت پر ہم اور آپ کو لگائے رکھے. تقریر سے متعلق جو حدیثیں آئیں اس سے ہمیں کئی بات معلوم ہوئی. ایک بات تو یہی معلوم ہوئی کہ
کہ انسان جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس کے لیے 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ نمبر 1، وہ کیا عمل کرے گا اس دنیا کے اندر۔ نمبر 2، اس کی عمر کیا ہوگی۔ اور نمبر 3، وہ رزق کہاں سے کمائے گا، کہاں خرچ کرے گا، کس طریقے سے کمائے گا، یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز لکھی جاتی ہے کہ وہ دنیا کے اندر بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا۔ یہ چیزیں لکھ دی جاتی ہیں ماں کے پیٹ میں۔ ایک بات حدیث پاک سے یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت انسانوں کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی 50,000 سال پہلے ہی تمام کی تقدیروں کو لکھ چکے تھے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس حال میں کہ اللہ رب العزت کا عرش پانی پر تھا، چاند، سورج، ستارے، آسمان و زمین اور دوسری کوئی بھی مخلوق اس وقت موجود نہیں تھی، صرف اللہ رب العزت اور اللہ کا عرش اور پانی تھا۔ بس اسی وقت اللہ رب العزت نے انسان کی تقدیر کو مقرر فرما دیا تھا۔ یہ بات معلوم ہوئی حدیث پاک سے۔ ایک اور بات معلوم ہوئی جو ابھی بتلائی گئی کہ انسان کے قلوب اللہ رب العزت کے تصرف کے اندر ہے، قبضے کے اندر ہے۔ دراصل یہ حدیث پاک جو ہمیں یہ چیزیں معلوم ہوئی حدیث پاک سے، اس کے اندر ترتیب ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ہماری تقدیر لکھی گئی اور کس طریقے سے انسان اپنی تقدیر کے مطابق چلتا ہے اور کیسے اللہ رب العزت دلوں پر تصرف کرتے ہیں، اس کی کچھ ترتیب ہے۔ ترتیب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر بیان فرمایا ہے، جس کو مختصراً سمجھنا چاہیے۔ تقدیر کا ایک مرحلہ، سب سے پہلے مرحلہ جو ظاہر ہوا وہ اللہ رب العزت کا علم ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ عرش تھا، نہ پانی اور نہ کوئی بھی مخلوق، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات تھی، اسی وقت اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا کہ ہمیں دنیا کو اس نقشے کے مطابق ڈھالنا ہے، ہمیں دنیا کو اس سانچے کے اندر ڈھالنا ہے اور اس نقشے کے مطابق ہمیں دنیا کو بنانا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے علم میں تھا۔ یہی سب سے پہلی تقدیر ہے، یہی تمام چیزوں کی سب سے پہلی تقدیر یہی ہے جو اللہ رب العزت کے علم میں موجود تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا کہ اللہ رب العزت کے علم سے نکل کر کے عرش اور پانی جب اللہ رب العزت پیدا کر چکے تو پھر بتلایا گیا تھا کہ عرش کے کسی گوشے کے اندر ہماری ذہن کے اندر جس طریقے سے صلاحیت ہے سوچنے کی، سمجھنے کی اور بہت ساری چیزوں کو یاد رکھنے کی، اللہ رب العزت نے عرش کے کسی گوشے کو وہ صلاحیت دی اور 50,000 سال پہلے انسانوں کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ان ساری چیزوں کو اس کے اندر اس کا علم دے دیا۔ یہی تقدیر کا دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ جو ابھی بتلایا گیا کہ رحم مادر کے اندر، ماں کی پیٹ کے اندر جب ایک چلہ گزر جاتا ہے، دوسرا چلہ گزرتا ہے، تیسرا چلہ جب آتا ہے 120 دن اور اس کے اندر روح پھوٹنے کا وقت آتا ہے، روح ڈالنے کا، اس وقت اللہ رب العزت سے ایک فرشتہ علم حاصل کرتا ہے اور وہ فرشتہ علم حاصل کر کے جو اللہ رب العزت نے اس تقدیر کے اندر لکھوایا تھا 50,000 سال پہلے، پہلا مرحلہ علم کا، اللہ رب العزت کے علم کا، دوسرا مرحلہ علم سے منتقل ہو کر کے عرش کے کسی گوشے میں آیا، تیسرا مرحلہ اس علم کو ایک فرشتے نے حاصل کیا اور انسان کے لیے اس کے ماں کے پیٹ میں اس کی پیشانی پر لکھا۔ اب چوتھا مرحلہ اللہ رب العزت اسی کے مطابق، فیصلے کے مطابق انسان کے دلوں کو اطاعت کی طرف اور فرما برداری کی طرف یا نافرمانی کی طرف پھیرتا رہتا ہے۔ یہ تقدیر کے 4 مرحلے ہوئے۔ اگر ہم اس ترتیب سے سمجھیں گے تو ہمارے اندر جو حدیثوں کے سننے کی وجہ سے کنفیوژن ہوتی ہے ہمارے ذہن کو، انشاءاللہ العزیز وہ ختم ہو جائے گی۔ اب آگے جو ہے کل انشاءاللہ العزیز اسی حدیث کی تشریح کے متعلق اور تقدیر سے متعلق کچھ سوالات آئیں گے ہمارے سامنے،
جو کہ عام طور پر انسان کے ذہن کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اس سوالات کے انشاءاللہ العزیز جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ باریکی، بہت زیادہ باریکی ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تقدیر کا مسئلہ ہے، عقائد کا مسئلہ ہے، اعمال کے اندر ہماری کمی رہی تو چل جائے گی اور چل سکتی ہے، لیکن تقدیر کے اندر اگر ہمارا عقیدہ کچھ گڑبڑ رہا تو پھر اس کے اندر ردی بھی گنجائش نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بھی معافی نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے ہم نے عقائد کو درست رکھنا ہے۔ اسی وجہ سے کتاب الایمان کو بھی تفصیل بیان کیا جا رہا ہے۔ 1 مہینہ سے زائد ہو گئے، یہی مضمون چل رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ابھی اور چلے گا۔ ابھی تو زندگی کے اندر کیا کیا عقائد رکھنے ہیں انسان کی زندگی سے متعلق، اب مرنے کے بعد والی کی زندگی کیا ہوگی، فرشتوں سے متعلق کیا عقائد ہیں، اور جنت و جہنم سے متعلق ہمارے کیا عقیدے ہونے چاہیے، وہ سب انشاءاللہ العزیز دھیرے دھیرے آئیں گے۔ ہمارے کتاب الطہارت کے اندر مسائل چل رہے تھے۔ ایک مسئلہ ہے کہ آدمی اگر ناپاک سرما لگا لے، ناپاک سرما اگر لگا لے تو پھر اس کا کیا مسئلہ ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ سرما نکل کر کے آنکھ سے باہر نہیں آیا ہے، آنکھ سے باہر نہیں آیا ہے، تو پھر نماز پڑھنے کے لیے اسے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آنکھ کے اندر جب تک ہے تب تک اس سرمے سے ہمارے لیے نقصان نہیں ہوگا، یعنی نماز کے اندر کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ لیکن اگر وہی سرما آنکھ سے نکل کر کے باہر آ جاتا ہے آنسو کے ذریعے سے، تو اب اس حصے کو دھوئے بغیر ہماری نماز نہیں ہوگی۔ آنکھ کا مسئلہ یہ ہے کہ آنکھ کے اندر کوئی بھی چیز، مثال کے طور پر اگر خون بھی نکل آئے اور خون جو ہے آنکھ سے باہر نہیں آیا ہے، آنکھ کے اندر ہی اندر ہے، اور ہم نے وضو کیا ہے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ آنکھ کے اندر ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ ریزن یہی ہے کہ ہر روز اس جگہ سے اگر خون نکلتا ہے یا کوئی ناپاکی نکلتی ہے جس کو وضو یا غسل کے اندر دھونا فرض نہیں ہے، تو پھر وہاں سے نکلنا ہمارے وضو اور غسل کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کان کے اندر خون دکھائی دے رہا ہے لیکن باہر نہیں آیا، تو اس سے ہمارا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے لیے آنکھ کے اندر اگر خون نکل آیا لیکن باہر نہیں آیا ہے، یا پیپ نکل آئی آنکھ کے اندر لیکن آنکھ سے باہر نہیں ہے، تو صرف آنکھ کے اندر ہونے سے ہمارے لیے نقصان نہیں ہوگا، ہمارا وضو نہیں ٹوٹے گا اور ہم اس حالت کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے مسئلہ سرمے کا بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، صحیح عقائد اور صحیح ایمان کے ساتھ ہم اور آپ کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و اشہد